گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدیوں میں نہیں آتا اور اگلی صدیوں میں بھی نہیں آئے گا۔ جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے گا، جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ وقت کو غنیمت جانا۔ تو دوسری کے بعد جو میں بات کہوں گا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ نبی کریم کے الفاظ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ میرے امین جیسا شیخ نہ پہلے ہوا ہے اللہ اور نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ آقا کے نور ہے، یہ رب کریم کی عطا ہے ان پر۔ محمد کی نظر نے صلی اللہ علیہ وسلم امین کو با کمال بنا دیا ہے۔ میرے امین جیسا شیخ نہ پہلے ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ رب کریم کی خاص عطا ہے ان پر۔ محمد کی نظر نے صلی اللہ علیہ وسلم امین کو با کمال دیا۔ میرے امین جیسا شیخ نہ پہلے ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ اللہ یہ رب کریم کی خاص عطا ہے ان پر۔ محمد کی نظر نے صلی اللہ علیہ وسلم امین کو با کمال بنا دیا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ان کی تمنا نہیں۔ ہر چیز وسیلے سے ہوتی ہے، اور تمہارے پاس ہوں یہ میں نے خود اس چیز کو نہیں کہا، اور یہ کہا بھی ہے، ان کی اجازت سے کہا۔ اب یہ نعمت حاصل ہے تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن انہوں نے کہا ایسے کہو تو ان کی وجہ سے کہا ہے۔ پھر وقت تمہارے ہاتھ سے جائے، پھر تم ہی سوچو کہ تم سے زیادہ کم وقت یا بد وقت کوئی ہے، کیسا موقع تمہارے ہاتھ سے گیا، اور جہاں نبی کریم کا اتنا دخل ہے اور ایسے جملے فرمائے۔ میں قسمت سے تمہارے پاس ہوں، ایسی باتیں کائنات میں نہ کسی کی ہے نہ کر سکتا آئندہ، نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں حدیث میں آیا، قرآن میں آیا، اور ان کے لیے میرے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رابطے کا، لیکن مر جائیں گے نہیں آئیں گے، انا نہیں آنے دے گی ان مشائخ کو کہ ہم اس کے پاس جائیں۔ یہاں آئیں گے تو پھر ان کی بات کا مسئلہ حل تبھی ہوگا جب وہ اپنی انا چھوڑیں گے۔ مر جائیں گے انا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مشائخ جو موجود ہے سنتے ہیں، خبریں لیتے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ایسی خبریں ملنی، ایسے تعلقات کا طریقہ بتانا، تو نبی کریم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے تخیل کی بات نہیں ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ ایسی باتیں کر لی ہم نے۔ صدقہ وغیرہ نکال کے آیا نہیں جاتا تھا کہ جب تک سانس ہے یا یو کا مسئلہ جاری رہے۔ تم کو محبت ہے، مجھ کو محبت، اور آپ کو کام ہے مجھے زیادہ ہے۔ جیسی تکلیفیں مجھے آپ کو ہوتی ہے آپ کبھی نہ آتے۔ کسی کا امتیاز نہیں ہے یہاں کہ وہ ٹکی دیتے ہیں بیچتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے، سب کا دیکھتے ہیں، ذرا تحقیق کرتے ہیں۔ بیٹھنا ہے، جانا ہے، تمہاری مرضی ہے، دعا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ بڑی ہمت کر کے آتا ہوں، صدقے وغیرہ نکال۔ قبلی آدم ایام محمد ہیں، قبلی آدم ایام محمد ہیں، قبلی آدم ایام محمد ہیں، قبلی آدم ایام
محمد ہیں ازل سے جاویدہ محمد ہیں ازل سے جاویدہ محمد ہیں ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا نبیوں پہ حکمران محمد ہے نبیوں پہ حکمران محمد نبیوں پہ حکمران محمد ہے جو عظمت رسول کے خلاف ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا ان کو بہت دن مشائخ کے پیچھے لگے ہوئے ان سے پوچھیں انہوں نے بات بتا نہیں سکی کیونکہ علم میں نہیں ہے نبی کریم تواضع فرماتے تھے انکساری عارضی خیر وقت اللہ کی عظمت میں رہتے تھے اس لیے عارضی کے لفظ کہتے تھے اور کہتے تھے یونس ابن مطلع پہ فضیلت مت دو اور کہتے فرماتے تھے بہترین مخلوق اللہ کی ابراہیم ہے یہ تواضع سے کہا ہے سب سے بہترین مخلوق اللہ کی آپ ہے اس بات کو جو بے عقل ہے بے وقوف نہیں سمجھتے اور ایمان خطر میں چلا جاتا ہے ان کا آپ کو پتہ ہے آقا ایک دفعہ کیا کہا لو کان موسیٰ حیا اگر موسیٰ السلام زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی ان کے پاس گنجائش نہ ہوتی میری مرضی کے بغیر چلتے بتاؤ یعنی میری مرضی کے بغیر چل نہیں سکتے تھے بتاؤ تو حکمراں ہوئے نہیں ہوئے اس سے کچھ اگر ان کی عظمت دل میں اتر گئی تو سب کچھ مل جائے گا آقا جی نے کہا زمان کنجیاں خزانگی خدا نے میرے ہاتھ میں دی ہیں اللہ موتی و ناقاسم اللہ دیتا میں تقسیم کرتا ہوں دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے سب کچھ مل جاتا ہے اس کو تو دنیا کے پیچھے نبی کی محبت کو چھوڑنا دنیا کے کاموں کو آگے کرنا بے وقوفی ہے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اس وقت اور حقیقت بھی ہے چاہے تم کو محسوس نہ ہو یا جس کو ہوتا ہے وہ پھر بعد میں بتا دیتے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے بتاؤ تو شکریہ ادا کریں اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں وہ کہیں آتے جاتے نہیں یا نظر مبارک فرماتے ہیں ان کی روحانیت کا اثر چلا جاتا ہے اور بعض وقت بعضوں کو غلط فہمی سے نکالا ہے ان کا نگاہ کا اثر چلا جاتا ہے اور باتیں دورانی پڑتی ہیں نئے آ جاتے ہیں قسم کھانے شروع کرتے ہیں ہم نے شیخ امین کو نہیں دیکھا ہم نے دیکھا نبی پاک بیٹھے ہوئے پھر وہ قسم بھی کھاتے ہیں اور سچی قسم کھاتے ہیں لیکن ان کی غلط فہمی تھوڑی ہوتی ہے بیچ میں نبی پاک کہیں آتے جاتے نہیں ان کی عظمت کے خلاف ہے دنیا کا بادشاہ لوگوں کے در میں وہ جاتے ہیں آتے ہیں ان کی روحانیت کا اثر آتا ہے شیخ امین غائب ہو جاتا ہے تو وہ دکھنے لگ جاتے ہیں وہ سچا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے یہ وجہ کیا ہے تو اس لیے کسی وقت میں نہیں ہوتا وہ ہوتے ہیں اللہ تو ان کی روحانیت کا اثر سیکنڈ نہیں لگتا پہنچ جاتا تو اس سے وہ وجود غائب ہو جاتا ان کا وجود دکھتا بہت باکمال ہے ان کے کمالات کا کیا بتاؤں آپ کو ایک دفعہ میں نے کہا ان کی آواز صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیپ کر دوں اجازت مانگی کہ اب بات کرتے ہیں کبھی اتفاق ہوتا ہے تقاضا کا آپ کی آواز میں ٹیپ کر دوں تو میرے امین کہتے ہیں تم کسی چیز سے منع نہیں کرتے لیکن میری آواز ٹیپ ہوگی نہیں خدا نے ان کی قدر رکھی ہوئی ہے
کا منع نہیں کرتے، تم چاہتے ویسا، میں چاہتا تھا ٹیپ کروں پھر آپ کو سناؤں، اللہ کی قسم۔ تو نے کہا میری آواز ٹیپ ہوگی نہیں، ٹیپ نہیں ہو سکتی۔ اللہ بڑی شان ہے آپ کی، کیا آپ کو سناؤ؟ اس طرف خاموش رہنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بس کچھ خاموش رہتے ہیں، بول نہیں سکتے اس طرف، یہی کہتے ہیں جو تم کو سنایا ہے، میں جب تک تمہارا مہمان ہوں میرے سے فائدہ اٹھا لو، کہ تمہارے ان کے درمیان میں رابطہ پیدا ہو جائے، اور تمہارے ان کے درمیان اگر زیادتیں شروع ہو جائیں، کسی کو نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ، لکھو، ہمیں ایسا دے گا، پھر ہم دیکھیں گے وہ خیالی زیادت ہے یا صحیح ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ امین کی وجہ سے تمہارا ان کا رابطہ شروع ہو جائے۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے ہمارے تمہارے درمیان پیری مریدی رہے، یہ تو سب جگہ ہوتی ہے، ہمارے تمہارے درمیان وہ رہیں، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عشق کا سودا کرتا ہوں، دنیا و جان کو گواتا ہوں۔ دیکھا عشق کا سودا ہر کوئی تھوڑی کر سکتا۔ میں عشق کا سودا کرتا ہوں، دنیا و جان کو گواتا ہوں۔ عورتیں بھی ایسی تھی حضور کے وقت، جنگ میں ایک عورت نبی کریم کی خیریت ڈھونڈنے کے لیے نکلی کہ آپ کو تکلیف تو نہیں آ گئی ہے؟ اس کا مفہوم اس کا بھائی میرا، کسی نے کہا تمہارا بھائی فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بولتے ان کو چھوڑو، جیسے مفہوم پہلے بتاؤ وہ کہاں ہے، وہ خیریت سے ہیں یا نہیں ہے، بتاؤ۔ ڈھونڈتی پھرتی تھی، پہنچ گئی، دیکھا آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا سلمت یا رسول اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ پھر اس کی کلام کا مفہوم ہے کہ اب کوئی مصیبت نہیں اگر آپ ٹھیک ہیں۔ اللہ دیکھا، اب دل تک پہنچا نہیں ہے، تھوڑا سا امتحان آیا، سچا آیا، شادیاں کرتے پھرتے ہیں، بیٹھا ہوا ادھر ہی بیٹھے ہیں، وہ بھی شادیاں کرتے پھرتے، منع تو نہیں، چار کی بھی منع نہیں، لیکن اس مسئلے کا کیا ہوگا؟ آقا جی کہ دو چیزوں سے ڈرو، ایک دنیا، دوسری عورت۔ ہاں، اس کے چہرے پہ خوشی آ رہی ہے، یہ دیکھ نہیں بیٹھا ہوا ہے، خوشی آ رہی، مسکرا رہا ہے۔ عورت بڑی چیز ہے، بڑی چیز بھی ہے، بڑی مصیبت بھی ہے۔ دنیا بڑی چیز بھی ہے، بڑا عذاب بھی ہے۔ سب چیزیں نظر میں ہونی چاہیے،
باقی تمہاری مرضی.